کی ایک آیت کے اندر کیا ہے، جیسا کہ مجھے معلوم ہے اللہ نے تعریف بھی فرمائی ہے، ان کا تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ نمبر 4 ہے، 12 باتیں تھیں اس میں سے نمبر 4 ہے اسلامی تاریخ اور اسلامی تہذیب کے بارے میں آگاہی دیں۔ اسلام کی تہذیب اور تمدن، اسلام کی تاریخ کے بارے میں بچوں کو آگاہ کریں۔ کون بنے گا کروڑ پتی میں ہمارے ایک مسلمان بھائی شرکت کرے تھے، لیکن ان کو پوچھا گیا کہ تمہارے نبی کا نام کیا ہے، تو انہوں نے بتایا تھا حضرت جبرائیل۔ جب پوچھا گیا کہ جبرائیل کون ہے تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے نبی ہیں۔ دیکھیے اسلامی تاریخ، ہمارے نبی کا نام، فرشتوں کے نام ہی ہم کو معلوم، بیسیکلی جو اسلامی تاریخ ہے اس کو بتانا بہت ضروری ہے۔ اسلام کا تہذیب اور تمدن کیا ہے یہ بھی بتانا بہت ضروری ہے۔ مسلم خلافتوں اور داعیوں اور سپہ سالاروں کے بارے میں بتائیں۔ ہمارے اپنے بڑے آبا و اجداد نے کیسی سپہ سالاری کی ہے، ہماری کتنی خلافتیں ہوئی ہیں، یعنی خلافت میں ہمارا کیا رول رہا ہے، خلافت راشدہ میں ہمارا کیا رول رہا ہے، ہماری تاریخ کیا ہے، اس کے بارے میں بتائیں۔ نمبر 5 عالم اسلام کے موجودہ مسائل بالخصوص مسئلہ فلسطین کے بارے میں آگاہی دیں۔ فلسطین کا جو اس وقت کا ٹرینڈنگ مسئلہ چل رہا ہے، وہاں کے حالات کے بارے میں بچوں کو سکھائیں۔ اس کے ذریعے سے کیا ہوگا، بچوں کے ذہنوں میں ایک مستقبل روشن ہو جائے گا۔ خیال رکھیں کہ بچے مایوس نہ ہوں، بلکہ بچوں میں امید، آگے بڑھنے کی لگن اور خود اعتمادی پیدا کریں۔ بچوں کو مایوس نہ کریں، آگے بڑھنے کا جو حوصلہ ہے اس حوصلے کے لیے کیا ضروریات ہو سکتی ہیں، ان ضروریات کو کرنے کی پوری کوشش کریں۔ نمبر 6 حال اور مستقبل کے فتنوں، بالخصوص دجال کے فتنے کے بارے میں ضرور آگاہی دیں۔ حال کے فتنے کے بارے میں، ابھی حال میں کیا فتنے چل رہے ہیں، مستقبل میں کیا فتنے ہو سکتے ہیں، خصوصاً دجالی جو فتنہ ہے اس فتنے کے بارے میں بتانے کی پوری کوشش کریں۔ نمبر 7 کوئی ہنر لازم سکھائیں۔ دیکھیے کسی کا نوکر بنانے کے لیے بچوں کو نہ پڑھائیں، بچوں کو کسی کے تابع بننے کے لیے نہ پڑھائیں، بلکہ کوئی ہنر ضرور سکھائیں تاکہ ان کو نوکری والے اگر نوکری سے نکال دیں یا کوئی پریشانی لاحق ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ ہنر اگر سیکھا رہتا ہے تو اس ہنر کی بنیاد پر وہ اپنی زندگی آسانی سے گزار سکتا ہے۔ لکیر کا فقیر نہ بنائیں اپنے بچوں کو، کوئی ہنر ضرور سکھائیں۔ تجارت اور کاروبار کو فوکس کریں، یعنی سب سے زیادہ مسلمان جو ہے پوری دنیا کے اندر کاروباری حیثیت سے پہچانا گیا ہے، بزنس اور تجارت کی حیثیت سے پہچانا گیا ہے، اور جتنا اسلام مسلمانوں کے اخلاق سے اور ان کی تجارتی اڈوں سے پہنچا ہے اتنا کسی اور ذریعے سے نہیں پہنچا ہے۔ اس لیے تجارت، اخلاق اور اسی طریقے پر ہنر لازم سکھائیں۔ ڈگریاں ہاتھ میں لے کر نوکریاں تلاش کرنے کا جو دور اب ختم ہو چکا ہے۔ ڈگریاں ہاتھ میں کتنی پڑی ہوئی ہیں، کتنے لوگ پڑھے لکھے آپ کو مل جائیں گے۔ نمبر 8 بچوں کو ٹیکنالوجی سے آراستہ کریں۔ ابھی جو اپڈیٹ جو ٹرینڈ چل رہا ہے، ابھی جو زمانہ چل رہا ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ چل رہا ہے، اس ٹیکنالوجی کے زمانے سے آراستہ کریں، یعنی سکھائیں ان کو ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہے اور اس کے مضر اثرات کے بارے میں سمجھائیں۔ مسلم سائنس دانوں کا تعارف کروائیں۔ مسلمانوں میں کتنے سائنسدان پیدا ہوئے، جیسا کہ ہمارے ملک میں اے پی جے عبد الکلام، ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام ہے جو اس ہندوستان کے راشٹرپتی بھی رہے، جمہوری ملک کے جو ہے پریسیڈنٹ بھی رہے، اس بارے میں ان کو سکھائیں۔ ہمارے مسلمانوں کے کتنے راشٹرپتی پریسیڈنٹ بنے اس ہندوستان کے اندر، وہ بھی بتائیں۔ مسلم سائنسدان انڈیا اور آؤٹ آف انڈیا، یعنی آؤٹ آف کنٹری، ہمارے ملک کے علاوہ اور بھی کتنے مسلمان ہیں جو سائنٹسٹ بنے ہیں، سائنسدان بنے ہیں، اس کے بارے میں بچوں کو سکھائیں۔ یہ سب ضروری معلومات ہیں۔ بچوں میں وسعت ظرفی، تحمل، برداشت۔ وسعت ظرفی کا مطلب ہے دل بڑا ہونا چاہیے۔ بھئی دیکھو دل اگر چھوٹا ہے، ہمارا ظرف اگر چھوٹا ہے، یعنی سوچنے کی مقدار ہماری سوچ چھوٹی ہے تو پھر بچے آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ بچوں کی سوچ کو عمدہ ہونا چاہیے، سوچ بڑی ہونی چاہیے بچوں کی، تب جا کر جو ہے کامیابی مل سکتی ہے۔ تحمل، برداشت۔ تحمل برداشت کا مطلب ہے بچوں میں یہ سکھا دیں کہ کوئی آدمی سامنے والا غصہ بھی کرتا ہے تو اسے برداشت کیسے کرنا ہے، کوئی آدمی کوئی ایسا غلط کام بھی کر دیتا ہے جو ہمیں پسند نہیں آتا تو اس موقع پر برداشت کیسے کرنا ہے۔ بچوں کو یہ پوری باتیں سکھانے کی کوشش کریں۔ یہ باتیں ہیں، آپ اس کو غور کریں، اس کو نوٹ کر لیں۔ اب اس ویڈیو کو جو ہے فارورڈ کریں، آپ بہت جنوں کو بہت ضرورت ہے۔ آپ یہاں پر وقت بھی لکھا ہے، اس کو بھی کیا ہے آپ چاہے تو ووٹنگ کرنے کی کوشش کریں۔